جو ایک ہی شخص پر نازل ہوا، یعنی کہ پیغمبر اسلام پر ایک ہی شخص پر۔ یہودیوں نے جتنے سوال اٹھائے ہیں اتنے کسی نے بھی نہیں اٹھائے۔ اور عبرانی میں یہ عام ان کا بیان تھا کہ وہ بولا کرتے تھے میں 3 یوم اللہ کے لیے۔ تینوں باتیں کفر ہے۔ میں بچ گیا اس مشتی سے۔ متی رسول جو ان کے شاگرد ہیں، جو بڑے کلوز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 دن کے بعد جی اٹھے گا۔ مرکز 9 میں لکھا وہ قتل ہونے کے بعد 3 دن کے بعد جی اٹھے گا۔ مرکز 10 میں لکھا وہ قتل کریں گے اور 3 دن کے بعد جی اٹھے گا۔ تو شام ہوئی تو جمعے والے دن کی بات کریں، جب شام ہوئی تو یوسف لے گیا دفنانے، بھائی وہ جمعے والا دن آپ گنو ہی نا۔ مسیح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یہ موت کا پیالہ اگر مجھ سے ٹل سکتا ہے تو اسے ٹال دے۔ تو زبور 22 میں جیسا کہ لکھا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا ایلی لما شبقتنی کہ آئے میرے خدا تم نے کیوں چھوڑ دیا۔ پھر فرائیڈے کو مشغول ہو کر اتوار کی صبح کو اگر زندہ ہوا ہے تو 3 دن اور 3 راتیں پوری نہیں بنتی۔ بنی اسرائیل کے لیے صرف ایک نشان جو جناب مسیح نے مقرر کیا وہ یہ تھا کہ میں 3 دن 3 رات قبر میں رہوں گا، جیسے یونا نبی 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا تھا۔ آج چونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے، کل خاور صاحب نے بھی اس کو چھیڑا تھا، میں یہ بات نہیں کروں گا کہ جناب مسیح نے اس کے علاوہ پھر کوئی معجزہ ہی نہیں دکھایا، کیونکہ اور بھی حوالے ملتے ہیں بائبل مقدس میں سے کہ میں نشان وہ نہیں دکھائے گا، ان کا بس یہی نشان تھا ایک یونا، جیسے متی 16 باب اس کی 4 آیت، مرکز 8 باب اور اس کی 11 اور 12 آیت، لوکا 11 باب اور 29 اور 30 آیت، جس میں جناب مسیح نے نشان دکھانے سے انکار کیا اور کہا کہ جی صرف یونا کا جو ہے نشان دیا جائے گا۔ تو مردے زندہ کیے، ایز اے مسلم میرا تو یہ ایمان ہے کہ انہوں نے مردے زندہ کیے، اور انہوں نے کوڑیوں کو شفا دی، انہوں نے اندھوں کو آنکھیں دی، انہوں نے لنگڑوں کو چلایا، انہوں نے بیمار کو ٹھیک کیا، انہوں نے بدروہیں نکالی۔ یہ پھر مبالغہ لگتا ہے، کیونکہ اگر ان آیات کو ہم سچا مان لیں بائبل کی، یہ تضاد بھی ہے ایک طرح سے۔ اچھا میرے سامنے یہ دیگ ہے کھانے کی بھری ہوئی، کلام جو ہے وہ خوراک ہے انسان کے لیے، اس کے جسم کے لیے یہ خوراک ہے تاکہ یہ قوت دیتا ہے انسانی جسم کو۔ بائبل کا جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں بائبل میں سے، یہ خدا کا کلام جو ہے انسان کے لیے خوراک ہے۔ تو یہ کھانے کی جو دیگ ہے، آج اس دیگ کو نہیں چھیڑتے، تھوڑے سے وہ چیک کر رہے ہیں ہم، یہ 2 آیات جو ہیں متی 12 باب اس کی 38 سے 40 آیات، آج چیک کر رہے ہیں اس کو کہ یہ کھانا کیسا ہے۔ سارے مضامین کل بات کر رہے تھے بھائی ضیاء کہ جی وہ اس ٹاپک پہ بھی بات کر لیں گے، اس پہ بھی ساری باتیں ہوتی رہیں، لیکن میں نہ صرف ایک ہی بات چھیڑنا چاہتا ہوں کہ آج دیگ میں سے تھوڑا سا چیک کر لیں یہ مسئلہ ہوا کیوں، یہ آیات جو ہیں یہاں پہ یہ پوری کیوں نہیں ہوتی، یہ پرابلم کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، بڑی وجہ بدقسمتی کہہ لیں یا کوئی بھی وجہ کہہ لیں، بائبل مقدس کا ایک بھی آٹوگراف نسخہ موجود نہیں ہے پوری دنیا۔ اصل نسخہ اس کا جو مرد وجود میں آیا تھا وہ موجود نہیں ہے۔ اچھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی 6 نسخے ہیں فلاں لائبریری میں، اس کاپیز ہیں، اوریجنل کوئی نہیں ہے ان میں۔ آپ کا موسل کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کرسچن اسکالر کی اٹھا کے دیکھ لیں، آٹوگراف کوئی بھی نہیں ہے، وہ سارے کاپیز ہیں۔ یہ جو زمانہ ہے، وقت ہے، یہ بڑا رحم ہے، بے رحم ہے۔ جب یہ چلتا ہے تو آج یہاں سڑک ٹوٹی یا کل نہیں بنے گی، یا آپ 10 سال بعد آئیں گے پہچانا بھی نہیں جائے گا یہ علاقہ، آپ گلیاں بھول جائیں گے، آپ محلہ بھول جائیں گے، آپ شہر میں داخل ہوں گے تو سڑک کی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ زمانے میں، اس زمانے نے بائبل کو شکار کیا، اس زمانے نے، بے رحم زمانے نے بائبل پر فتح حاصل کی ہے۔ کسی مصنف نے یا مترجم، یار میں اچھی بھائی پانی نہیں منگوایا آج، کسی مصنف نے، میں اب
फिर मेरी बात याद रखें, ना मैं जनाब मसीह पे ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ना जनाब मत्ती पे, ना रूल कुदस पे। किसी मुसन्नफ़ ने, जो भी मुसन्नफ़ है मत्ती की इंजील का, इख्तलाफ के बावजूद, या जो उसका तर्जमा करने वाला था, ट्रांसलेटर था, उसने इस इबारत को अपनी बात को ऑथेंटिक बनाने के लिए ये मन गढ़त और इल्हाकी पेशीन गोई मंसूब की है जनाब मसीह की जानब। अगर जनाब मसीह के ये अल्फाज होते तो ज़रूर पूरे होते, ज़रूर 3 दिन 3 रात वो कब्र में रहते, और वो, लेकिन चूँकि उनके हैं नहीं। अच्छा, ये मैंने कह तो दिया कि जी ऑथेंटिक बनाने के लिए अपनी सारी स्टेटमेंट को, अपनी सारे इस मत्ती की इंजील के पैसेज को उसने ये कोटेशन दी है, तो मेरे पास कोई सबूत होना चाहिए इसका। मैंने कह दिया है तो अच्छा, बात सिर्फ एक आयत की नहीं है, इस आयत की नहीं है या इस पेशन गोई की नहीं है। रिकॉर्ड ये बताता है कि पूरी की पूरी किताब भी रद्द की जाती रही है हिस्ट्री में, और इल्हाक भी होता रहा है। मसलन ये मेरे पास सन 200 की फहरिस्त है, कैनन लिस्ट जो है। आयरेनियस जो हैं वो चर्च लीडर, उन्होंने जो बनाई है, उन्होंने पतरस का दूसरा ख़त, यूहन्ना का तीसरा ख़त, यकूब का ख़त, यहूदा का ख़त और इब्रानियों का ख़त गैर इलाहमी समझा, और उसे बाइबल की लिस्ट में से निकाला कि ये जो है नए अहदनामे में शामिल नहीं है, ये किताबें गैर इलाहमी हैं। ये सन 200 की बात है, ठीक है जी। और तीसरी जो उसके बाद 215 ईस्वी में बिशप क्लेमेंट ने जो अपना लिस्ट पेश की कि इल्हामी किताबों की, उसमें पतरस का दूसरा ख़त, यूहन्ना का तीसरा ख़त और यकूब का ख़त ये उसने निकाले, और एक अपना ख़त क्लेमेंट का ख़त और लेटर ऑफ बरनबास, ये उसने कहा कि ये इल्हामी हैं दोनों, और बाकी 3 जो हैं उसने ये 215 में ये जो पूरी की पूरी किताबें हैं इनको गैर इल्हामी करार दिया। और तरतलीन ने 322 में पतरस का दूसरा ख़त, यूहन्ना का दूसरा ख़त, यूहन्ना का तीसरा ख़त और इब्रानियों के नाम ख़त ये भी जो है उसने नॉन कैनोनिकल करार दिए कि ये गैर इल्हामी हैं और इन्हें ये बाइबल में शामिल होने के लायक नहीं है। ये 322 ईस्वी में। और फिर यूजेबियस ने भी 340 में यकूब का ख़त, पतरस का दूसरा ख़त, यहूदा का। कहने का मकसद ये है कि ये जो मसीह उलमा हैं और यूजेबियस जो है वो चर्च फादर के नाम से जाना जाता है, चर्च हिस्ट्री में उसे बाप का दर्जा हासिल है। वो कहता है यकूब का ख़त, पतरस का दूसरा ख़त, यहूदा का ख़त, यूहन्ना का दूसरा ख़त और यूहन्ना का तीसरा ख़त ये इल्हामी नहीं है, ये गैर इल्हामी है। इन्हें चर्च में ना पढ़ा जाए, इन्हें मसीहों में ना पढ़ा जाए, ये रूल कुदस की तहरीक से लिखे हुए खतूत नहीं है। ये उसने पेश किया। इसीलिए मैंने आपके सामने आज जो आयात रखी हैं और दावा किया है कि जनाब ये जो आयात हैं मत्ती की इंजील में जो हमें मिलती हैं, मत्ती के नाम से मंसूब हैं, ये ऐसा नहीं है। जनाब मत्ती ऐसा नहीं कर सकते थे, और ना जनाब मसीह के ये अल्फाज हैं, बल्कि और ना ही रूल कुदस से कहीं गलती हुई है। ये किसी मुतरजम का, किसी मुसन्नफ़ का, किसी लीडर का ये ख्याल है कि जी ये ऐसा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये इल्हाकी, मन घड़त और कभी ना पूरा होने वाला दावा है जो आज तक पूरा नहीं हुआ। ये चैलेंज के साथ बाइबल में इतना वाज़िया 3 दिन 3 रातों पे इख्तलाफ मौजूद है, तज़ाद मौजूद है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने मसीह भाइयों से कि यार इस दफ़ा की कोशिश छोड़ या पत्थरों को उठाया तो उन्होंने बातें की, लेकिन इंसानों का कोई भला नहीं किया। और लोग उनसे मुतालबा करते रहे कि बाज़ों से कि भी आप हमें मौज़ा दिखाएं, वो मौज़ा न दिखा सके। तो लिहाजा ये बात में फ़र्क है। मेरे भाई ने बताया कि बाइबल जो है वो टोटल बदल चुकी है और इस पे रिलाय ही नहीं किया जाना चाहिए। मसीहियों को चाहिए कि इसे छोड़ दें, और उन्होंने एक लंबी लिस्ट उन्होंने लगाई है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मसीही जो हैं वो कभी भी आपको जुलूस निकालते हुए नज़र नहीं आएंगे कि फ़लाँ शख्स ने कह दिया है कि बाइबल बदल गई है तो हम शीशे तोड़ेंगे। नहीं, हम उसका जवाब देंगे
ہم لکھ کر جواب دیں گے، ہم منہ سے جواب دیں گے، اور اس وقت کا اخبار جواب دے گا کہ مسیح زندہ اور حیات ہے۔ لیکن میرے بھائی کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں تقریباً 10 دفعہ اس طرح سے آیات آئی ہیں کہ تم اس کتاب کو مان لو جو تمہاری کتاب کو بھی سچا بتاتی ہے۔ سورہ بقرہ 2:41، سورہ بقرہ 2:79، سورہ بقرہ 2:91، 2:97، 3-4، 4:47، 5:48، 6:93 اور 46:12، 3:81، 5:59۔ یہاں سب جگہ پہ ایک التجا کی گئی ہے، وٹا سٹا بھائی تسی ساڈی مان لو اہی تانوں ماننے، وٹے سٹے سے کام نہیں چلتا۔ اور قرآن شریف میں لکھا ہے کہ عیسیٰ کے حواریوں نے بھی تصدیق کی۔ سورہ عمران 3 اس کی 53 آئے پروردگار جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور تیرے پیغمبروں کے بھی مطیع ہو چکے ہیں۔ اور پھر مسلمان جنوں کی ٹولی نے بائبل کی تصدیق کی۔ سورہ اعراف 46 اس کی آیت 3 ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ اور پھر مقدسہ مریم نے اس بائبل کی تصدیق کی۔ سورہ تحریف 66:12 عمران کی بیٹی مریم اور وہ اپنے پروردگار کا کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں۔ حضرت عیسیٰ کا قرآنی بیان، حضرت عیسیٰ سورہ عمران 3:50 میں فرماتے ہیں مجھ سے پہلے جو توریت نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی، آگے آیت لمبی ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ نے سورہ مائدہ اس کی 40 آیت میں کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتے تھے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر پیغمبر اسلام نے سورہ بقرہ 2:110 میں فرمایا اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آئے اور ان کو آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ اور پھر سورہ قصص 28-49 میں فرمایا اللہ نے کہ آئے میرے نبی، آئے پیارے نبی کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو خدا کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے، توریت اور انجیل سے، ابھی بعض جگہ انہوں نے لکھ دیا توریت اور قرآن شریف، جبکہ قرآن شریف جو تھا حضور کی زندگی میں ابھی کتابی شکل میں آیا ہی نہیں تھا، یہ سالوں بعد، حضور کے سالوں بعد اس کو کمبائن کیا گیا۔ اور جب اسے کمبائن کیا گیا تو حضرت عثمان پہلے اس پر ایگری ہی نہیں تھے کہ ہم یہ کام کریں، اور پھر جب اکٹھا کیا گیا تو 75 لوگوں سے اسے مختلف جگہوں سے اکٹھا کیا گیا۔ اور کتاب قرآن تدوین القرآن کی کتاب سے آپ کو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مل سکتی ہیں کہ کس طرح سے قرآن شریف کی تدوین ہوئی۔ یہ وہ قرآن شریف ہے جو بائبل کی تصدیق کر رہا ہے، بائبل کے بارے میں اس قدر بہترین الفاظ استعمال کر رہا ہے، بلکہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بائبل تو قرآن ہے، بائبل تو قرآن ہے، بائبل اور قرآن ایک ہی چیز ہے۔ اور یہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں جس کو قرآن شریف نے کہا ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور جب قرآن شریف اس کی تعریفیں کرتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ رہنما ہے، سورہ بقرہ 2:2 میں، پھر کہتا ہے وہ واضح مطلب والی ہے، وہ ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، وہ رحمت والی ہے، وہ خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی اور ہر قسم کی نصیحت کی چیز جو ہے وہ اس میں لکھی ہے اور خدا کے ہاتھ سے لکھی گئی ہے۔ سورہ اعراف نوٹ کریں، سورہ اعراف 7:145 میں لکھا ہے اور ہم نے توریت کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اللہ نے خود لکھ دی۔ اور پھر ارشاد فرمایا اسے زور سے پکڑے رہو۔ اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں جسے قرآن شریف نے کہا کہ وہ پیشوا اور رحمت ہے، سورہ ہود 11:17 میں، اور جسے یہودیوں کا قرآن کہا گیا ہے سورہ ہجر 15:91 میں۔ اور اس کتاب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدل گئی ہے اور اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو تو متی کی انجیل پتہ نہیں متی نے لکھی ہے کہ نہیں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی وہ فلاں والا جو لیٹر تھا وہ تو فلاں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں والا جو لیٹر تھا وہ تو فلاں نے کہا ہے فلاں نے ٹھیک نہیں تھا، فلاں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں نے جو بھی کہا ہے، لیکن قرآن شریف معتبر ہے آپ کے لیے۔ قرآن شریف نے اس کی تصدیق کی ہے اور قرآن شریف نے اس کی حمایت کی ہے، اور قرآن شریف میں نہ صرف انجیل، توریت، زبور اور بلکہ صحیفوں کا بھی باقاعدہ سے ذکر موجود ہے۔ اور آپ سلم جو تھے اس کی تعریف کیا کرتے تھے اور اس کے حق میں ہمیشہ انہوں نے کبھی اس کے ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہو کہ یہ بدل گئی ہے، اور قرآن شریف میں ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ ہاں بائبل بدل گئی ہے۔ اور جب اس کو بیان کرنے لگیں گے کچھ آیات کو تو یہ خود ہی الجھ جائیں گے، یا بہت دوڑ باغ لگائیں گے تو کہیں گے نہیں یہ ماضی کا کہا تھا، یہ مستقبل نہیں ہے، یہ پریزنٹ نہیں ہے، تو ہم پریزنٹ بھی دکھا دیں گے۔ لیکن قرآن شریف کو جب لکھا گیا تو 40 لکھاری تھے جو لکھا کرتے تھے، لیکن آج بھی میرے دوستوں میں سے کسی ایک کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس لکھاری نے کون سی آیت لکھی تھی۔
ہم بھی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی کون سی آیت کس نے لکھی تھی، چلیں یہ بتائیں کس لکھاری نے لکھی تھی، اگر 40 تھے تو انہیں نہیں معلوم کہ وہ کس لکھاری نے ان میں سے 40 میں سے لکھی تھی۔ اور پھر اسی طرح آج تک جو ہمارے اہل اسلام ہیں وہ اس بات پر بھی متفق نہیں ہیں بیشتر صورتوں کے سلسلے میں کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی کہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو یہ باتیں بہت لمبی ہیں، جب ہم اس طرح سے بات کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن شریف تو ہماری کتاب ہے، وہ ہمارے حق میں بیان کرتی ہے۔ میں نے قرآن شریف کو پڑھا اور اسے اپنے حق میں پایا، اسے مسیحیت کے حق میں بولتے پایا، اسے مسیح کے حق میں بولتے پایا۔ اس نے یہ جو کچھ بھی آج یہ مسیح کے بارے میں سوچتے ہیں وہ اس نے نہیں بیان کیا، وہ ہماری کتاب ہے، وہ ہمارے بارے میں بتاتی ہے اور ہمارے بارے میں صحیح بات کو بیان کرتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے جو بھی میں نے کہا کہ خدا نے جب یہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو یہ جو ہے بائبل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ عقل والوں کو، سورہ مومن 40 اس کی 53 سے 54 آیت میں لکھا ہے، ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا جو عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے بائبل جو سائنسدانوں کو سائنسدان بناتی ہے۔ پیدائش کی کتاب 31 باب میں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں سائنسدان بنایا اور اس بات کا قابل کیا کہ نادر اور عجیب چیزیں ایجاد کرو۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمانوں نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی۔ آپ حسن نثار کو چراہا پروگرام جیو کے سینئر اینکر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 61 اسلامی ممالک میں سے کسی ایک نے پیمپر تک ایجاد نہیں کیا، اور کار تو دور کی بات ہے کسی نے وائپر ایجاد نہیں کیا۔ اور خدا را یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کامران خان صاحب کا پروگرام 24 جون کو سننا چاہیں تو انہوں نے ایک پورا پروگرام کیا ہے جس کے پیچھے ان کے پیچھے کراس بھی آئی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے خدا نے مسیحیوں کو برکت دی ہے اور انہوں نے دنیا کی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ آج تک یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا کہ وہ کوئی ایسی چیز ایجاد کریں۔